اور اس طرح یہ مشن سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ آسمان پر اٹھایا جانا، اس سے سیپریشن یا علیحدگی نہیں ہے، بلکہ یہ مشن جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوا ہے، یہ مشن وسیع ہوا ہے۔ جب بچے کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، گریجویشن ہوتی ہے، تو گریجویشن میں ہم دیکھتے ہیں بچوں میں سے ایک بچہ سٹیج پر لایا جاتا ہے۔ تو جماعت سے سٹیج پر آنا یہ بچے کی اسنشن ہے اور اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی اسنشن، آسمان پر اٹھایا جانا، کراؤن کا پہنایا جانا، تاج کا دیا جانا، یہ یسوع مسیح کا، خدا کا وہ مشن ہے جو یسوع مسیح نے مکمل کیا۔ باپ بیٹے میں خوش ہے، اس کی ذمہ داری میں خوش ہے، اور اسنشن کے ساتھ، آسمان پر اٹھائے جانے کے ساتھ، انسانیت کا باپ کے ساتھ ملاپ ہے۔ جو باپ کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ بیٹے کو بھیجا جائے تاکہ انسان اور خدا کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو قائم رکھا جائے۔ بیٹے کو بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا، اور جب بیٹا اس مشن کو پورا کرتا ہے تو جب بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے تو بیٹا انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس نمائندگی کے ساتھ ہمیں بھی ایک وعدہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جس طرح بیٹا آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح ہم بھی باپ کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ یہ اسنشن کا تجربہ، آسمان پر اٹھائے جانے کا تجربہ، جب ہم اسنشن کی بات کرتے ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے باپ اور بیٹے کی ملاقات، باپ اور بیٹے کی ملاقات۔ ہم بھی عبادت کے ذریعے، دعا کے ذریعے خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یہ ہماری بھی اسنشن ہے۔ جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں کہ یہ گھر خدا کا گھر ہے، اور یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم یہاں پر دعا کریں۔ یہاں پر عہد کا صندوق ہے، جہاں پر یسوع مسیح موجود ہے پاک شاکت کی صورت میں۔ یہاں پر قربانی چڑھائی جاتی ہے، یہاں پر کلام سنایا جاتا ہے، یسوع کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جگہ مخصوص کی گئی، اور جب ہم دعا کے لیے یہاں پر آتے ہیں، خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، خدا کا اور انسان کا ملاپ، یہ آج کے دور کی اسنشن ہے، یہ آج کے دور کا خدا کے ساتھ ملاپ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم پاک شاکت لیتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، عبادت میں سوال جواب کرتے ہیں، کاہن سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، تو یہ ڈائیلاگ ہے۔ تو یہ محض کاہن کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں خدا کی موجودگی ہے۔
تو جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، تو روز مرہ زندگی میں ہم جس طرح یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے کا تجربہ کیا، ہم بھی عبادت میں شامل ہو کر آسمان پر اٹھائے جانے کا تجربہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک سٹوڈنٹ سٹیج پر آتا ہے تو جماعت سے سٹیج پر آنا یہ بچے کی اسینشن ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یہ ہماری بھی اسینشن ہے، یہ ہمارا بھی آسمان پر اٹھایا جانا ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جو انسان ہے، جو وہ خود سوچتا ہے اس کو وہ اپنا فیصلہ بنا لیتا ہے کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں بہت دفعہ لوگ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ٹیلی ویژن لگا لیا ہے، وہاں پر عبادت ہو رہی ہے، کلام سنایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر۔ ٹیلی ویژن ہے، وہ خدا کا گھر نہیں ہے۔ جو سوال ہوتے ہیں اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ جب پاک شراکت ملتی ہے تو ٹیلی ویژن پاک شراکت نہیں دیتا۔ پھر بہت دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی ہمارے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، بس ہم نے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے، وہ عام گھر ہے۔ یہ گھر دعا کے لیے مخصوص ہے، اس گھر کو بھی آباد کرنا یہ بڑا ضروری ہے، یہ اسی مقصد سے بنایا گیا ہے۔ بہت دفعہ جب لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میری بات کو کوئی جھٹلائے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ جو خدا کا گھر ہے ہم اسے ضرور آباد کریں۔ یہ جگہ خدا کے ساتھ ملاقات کی جگہ ہے۔ جب ہم اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، جب پیدل سفر کر کے آتے ہیں، گاڑی پر آتے ہیں، تو یہ آج کے دور میں ہماری اسینشن ہے۔ اسینشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے ایک جگہ کو چھوڑنا اور دوسری جگہ پہنچنا۔ تو عبادت میں جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، گاڑی پہ پیدل آتے ہیں، تو یہ ہماری اسینشن ہے، اور اس اسینشن سے ہماری خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سیکرمنٹ کے ذریعے۔ دوسرے نقطے پر ہم تھوڑا سا مختصر بات کریں گے۔ آج ہم عالمی سطح پر مدرس ڈے بھی مناتے ہیں۔ تو مدرس ڈے کے موقع پر یہ کلیسیا اور آج کا کلام بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں۔ یہ دن اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم پورا سال اس کی پریکٹس کریں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات جب بھی مدرس ڈے آتا ہے تو میں اس بات کو ضرور رپیٹ کرتا ہوں۔ آج ماؤں کے لیے بھی بڑا خاص دن ہے، بہت بڑی برکت ہوتی ہے ماں ہونا۔ ماں ہونا یہ ایک بہت بڑی برکت ہے۔ تو آج ہم دعا گو بھی ہیں اپنی ماؤں کے لیے جو اولاد کو جنم دیتی ہیں، اور جو بے اولاد ہیں آج ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں بھی اولاد جیسی برکت سے نوازے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں اپنی ماؤں کے لیے۔
یہ صرف آج کا دن مقرر نہیں ہے، بلکہ پورا سال ہم نے اپنی ماؤں کی رسپیکٹ کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ پرانے وقتوں میں، آج سے 20-30 سال پہلے، خاندان میں اولاد زیادہ ہوتی تھی تو خدا ہر دور میں فراخ دل ہوتا ہے۔ یہ 8-10 خاندان میں بچے ہونا یہ معمول کی بات ہے، 8-10۔ لیکن ایک بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے، خاندان میں اولاد زیادہ ہوتی تھی اور خوشیاں خوشیاں ہوتی تھی، پیسہ بھی کم ہوتا تھا۔ آج پیسہ زیادہ ہے لیکن انسان تسلی بخش نہیں، خوش نہیں ہے، جو ذہن ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ بس یہ لالچ یہ ختم نہیں ہو رہا۔ اولاد زیادہ تھی، بچے پڑھائی بھی کرتے تھے، اچھا لباس بھی پہنتے تھے، تو پرانے وقتوں میں 3-3 4-4 دن، تو جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں 1 ہفتہ لوگ شادی والے گھر میں رہتے تھے۔ جب ہم کانہ جلیل کی شادی کا واقعہ سنتے ہیں 1 ہفتہ، تو پھر آہستہ آہستہ دن کم ہوتے گئے۔ تو جو ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے دور میں بھی وہ 3-3 4-4 دن جب بارات آتی تھی رکھا جائے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے، لوگ فراخ دل تھے، لوگ خوش تھے۔ ماں باپ بھی بچوں کو خوشی کے ساتھ پالتے تھے، خوش تھے، کھلا کر، خوراک دے کر ماں باپ خوش ہیں۔ آج کے دور میں اولاد بھی کم ہے، 2-2 بال ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک ماں باپ، ایک کپل 10 بالوں کو پالتا ہے خوشی کے ساتھ، اور جب وہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، 10 بال ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ جو انڈین فلم ہے باغبان، اس کو ضرور دیکھیں، اس میں بڑا ایک سبق ہے۔ ماں باپ کیسے محنت سے پالتے ہیں، فیس دیتے ہیں، کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، تو جب ماں باپ کو وہ بھول جاتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جب یہ اولاد ماں باپ بنتی ہے، تو بچے جب آدھی رات کو کوئی چیز مانگتے ہیں، کھانے پینے کی چیز مانگتے ہیں، تو باپ فوری طور پہ موٹر بائک چلاتا ہے اور برگر شاورما لے آتے ہیں۔ اور رات کو جب بوڑھا ماں باپ کو ریکویسٹ کرے، کوئی تکلیف کا اظہار کرے، تو شاید اولاد خوش نہیں ہوتی، ہو ابھی تو ہماری نیند تھی، نیند خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے انسان، آج کا انسان اپنی اولاد کے لیے کیا سوچتا ہے۔ اور آج یہ ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جب یہ جوان تھے، آج بھی وہ اسی طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج کے اس مدرس ڈے کے موقع پر آج میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیشہ اپنی ماؤں کی عزت کریں، احترام کریں، اس خدمت کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یشوع بن سیراخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔
کبھی کبھی ہم چیریٹی بھی بہت کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو خیرات دینا، کسی کی مدد کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے۔ یشوع بن سراخ بتاتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گناہ کا بوجھ کم ہو جائے تو آج سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ گناہ کا بوجھ کم ہوتا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، اور یہ نیکیاں ہمیں خدا کے ساتھ ملائیں گی۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا عقیدہ، خدا قادر مطلب بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے۔ ہم اپنی عرض کی عید مناتی ہیں۔ خدا ہمیں بھی یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کو جاری رکھیں۔ ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آج جب کہ عالمی سطح پر مدرس ڈے منایا جاتا ہے، خدا ان ماؤں کو جو زندہ ہیں انہیں صحت، تندرستی، عمر کی درازی عطا کرے، اور جو مائیں وفات پا چکی ہیں خدا انہیں ابدی آرام عطا کرے۔ ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آپ بھی اپنی عرض منتیں درخواستیں خداوند کے حضور پیش کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔
دعا بھی کریں سیم بھائی کے لیے کہ جن کا تعلق دوسری سے ہے. چند دنوں پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ پہلے خداوند کل جب وہ چیک اپ کروانے جائیں تو پہلے خداوند ان کا آپریشن تو کر دے اور پہلے خداوند کی جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے اپنے پہلے خداوند یسوع نام سے اس کو جوڑ دے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. قادر مطلق رحیم اور شفیق باپ، جو دعائیں ہم نے تیری حضوری میں پیش کی ہیں یا جو دعائیں ابھی تک ہمارے دلوں میں ہیں، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور بخش کے ان کا سر ہم تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلے سے. تشریف رکھ بیٹھیں. مقام تجھے مبارک ہے کہ تو نے اپنے سے عزیز ہمیں یہ انگوری رس بخشا جو ہم تیرے نشر کر رہے ہیں. آپ اور ہمارے ہاتھوں کے مہم شاہد پر ہمارے لیے جو زندگی کا پیار آمین. ہم دعا کریں. اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیرے بیٹے کے مبارک سعود کی یاد میں عاجزانہ التجا کے ساتھ یہ قربانی نظر کر رہے ہیں. بخش دے کہ یہ نہایت پاک عبادت
ہمیں آسمان کی چیزوں کی تمنا دلائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ جی اٹھ کر سب شاگردوں کو صاف دکھائی دیا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا تاکہ ہمیں اپنی الوہیت میں شریک کرے۔ اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتا ہے، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا۔ مہربان باپ تو واقعے کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک ہیں ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اسی کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ اسی کا بدن کی روٹی ہے، بنتا پانی، اسی کا بدن، 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 کا بدن، اسی 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 کا بدن،
مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، اور یہ چرچ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے ہر بار
آپ جو آئی ڈی بلائیں گے وہ ہے چرچ پریئر ٹائم. جب آپ یہ بلائیں گے تو ہمارے چرچ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. عبادت کا سارا پروگرام جو ہے آپ گھر میں بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ گھر میں جائیں کسی وقت بھی آپ اس کو کھولیں اور اپنے چرچ پریئر ٹائم آئی ڈی ہے اس کو جب کھولیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم بھائی سلیم کے بھی شکر گزار ہیں جو فریلی وہ اس چرچ میں خدمت کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کے لیے زوردار تالیاں دیں. میری طرف سے، والدین کی طرف سے، سسٹر سبات کی طرف سے آج آپ سب کو ماؤنٹ کالمی کے بہت بہت مبارک. اور اس سے بڑھ کر آج کی ہم یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید ہے تو عید صعود کی آپ سب کو بہت بہت مبارک. خدا تو نے کہا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نہیں کی ہے. خدا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان بچوں کو بپتسمے کے ذریعے اپنے کلیسیا میں قبول کرتے ہیں. خدا ان بچوں کو اور بچوں کے والدین کو برکت دے تاکہ جو ایمان ان کا ہے، جو عقیدہ ان کا ہے، وہی ایمان اور عقیدہ اپنے بچوں میں منتقل کرتے جائیں. اور بخش کے جس طرح یہ بچے قد و قامت میں بڑھتے جائیں اسی طرح روحانیت میں بھی بڑھتے جائیں. خدا ابتدا میں تیری روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یہی پانی ہمارے لیے زندگی کا سبب ٹھہرا. اس پانی کو چھو اور پاک کر تاکہ اس پانی کے ذریعے جب یہ بچے بپتسمہ حاصل کریں تو اپنے اندر ایک نئی زندگی کو محسوس کریں. مسیح خداوند کے وسیلے سے باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت اس پانی پر نازل فرمائے. آمین. اے نا میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. آمین. ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ تفنیس میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. آمین. جی رہنے دو. کنا ہے نہ کرو سیمول. میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. آمین. جوناتھن میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہماری قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. فرشتے کا سلام. سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. ہم جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسا کہ ابتدا میں تھا. ابھی بچوں کو پاک تیل کے ساتھ مسح کیا جائے گا. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے القدس کی برکت آپ پر نازل فرمائے تاکہ آپ اسی ایمان میں مضبوط رہیں. باپ اور بیٹے القدس کی برکت آپ پر نازل فرمائے تاکہ آپ اسی ایمان میں مضبوط رہیں. باپ اور بیٹے القدس کی برکت آپ پر نازل فرمائے تاکہ آپ اسی ایمان میں مضبوط رہیں. باپ اور بیٹے القدس کی برکت آپ پر نازل فرمائے تاکہ آپ اسی ایمان میں مضبوط رہیں. آمین. بھرپور تعلیم کے ساتھ بچوں کو اپنی کلیسیا میں قبول کرتے ہیں. چلو اوکے، بہت شکریہ. تھینک یو. ہیلو. چلو جی، شاباش. اے خداوند ہمارے خدا، ہم ابھی اس دنیا میں رہتے ہیں، پھر بھی تو الہی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے. عنایت کر کے مسیحی عقیدت کا احساس ہمیں اس طرف لے جائے جہاں مسیح میں ہماری ہی انسانیت اب بھی تیرے پاس ہے. ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہو. عبادت ہو چکی، سلامتی سے جائیں. خدا کا شکر ہو. آمین.